والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات چل رہی تھی ہم کس کی اتباع کریں اور کس کی اتباع نہ کریں. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی کہ شیطان ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے. ابدی کا مطلب قیامت تک، ورنہ تو ابدی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ، جس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن قیامت میں شیطان کی دشمنی کا ینگ ہو جائے گا. اس کے بعد شیطان کسی پر کسی طرح کا کوئی تسلط اپنا نہیں کرے گا. لیکن ازل سے مطلب جب سے حضرت انسان پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے پہلے درجے کا دشمن شیطان ہے. بعض لوگوں نے کہا شیطان کا کوئی مستقل نام نہیں ہے، وہ ایک لقب ہے. جو بھی الٹی سیدھی حرکت کرے اس کو آرام سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں صاحب ہے، شیطان صاحب ہے، کیونکہ اس کا کام بھی وہی تھا. تو اس لیے گویا کہ منصب ہے، ایک ذمہ داری ہے کہ جو بھی گڑبڑی کا کام کرے تو اس کو آنکھ بند کر کے کہا جا سکتا ہے کہ فلاں صاحب ہے. اسی لیے ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کبھی کوئی آدمی چاہے بچہ ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، کبھی ہماری طبیعت کے خلاف کوئی کام کر دے یا کوئی پھوڑ دے، توڑ دے، کوئی بھی ایک گڑبڑ کر دے تو پہلا جو اکثر جو جملہ آتا ہے شیطان شیطان شیطان، یہی جملہ آتا ہے. دوسرے لوگوں کو دوسرا جملہ بھی آ سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کی زبان میں شیطان ہی کا لفظ آئے. عام طور پر بے ڈھنگا کام کو دیکھ کر آدمی کی زبان میں بے اختیار جو لفظ نکلتا ہے وہ شیطان کا لفظ ہے. بہرحال شیطان ہمارا ہمیشہ کا دشمن ہے. اور کیسا دشمن؟ اللہ نے واضح الفاظ میں صاف صاف لفظوں میں فرمایا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. مبین کے معنی ہے ایک دم کلیئر، ایک دم صاف، واضح، ظاہر، اس کے چھپنے میں کوئی شک نہیں، کوئی راستہ نہیں، اتنا صاف. تو جو دشمن ہمارا اتنا واضح ہے، ظاہر ہے، تو اس سے تو ہم کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، ہر حالت میں بچتے رہنا چاہیے. شیطان نظر نہیں آتا. شیطان نے اللہ سے چیلنج کیا
اور اللہ ہی سے اختیار مانگا. چیلنج کیا کیا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر سمت سے ابن آدم کو میں پھسلاؤں گا، برگلاؤں گا، بہکاؤں گا. اور اللہ سے اس نے کہا کہ اے خدا، تم اپنے بندوں میں سے اکثر کو ناشکرا پاؤ گے، شکر گزار بندہ نہیں پاؤ گے. تو اللہ نے اس کے حساب سے اس کا جواب دیا کہ بھئی چلو، جو تیری بات پر عمل کرتے ہوئے تیرے نقش قدم پر چلے گا، تجھے سمیت ان سب کو بھی جہنم میں ڈالوں. تو اس وقت اس نے ایک ریکویسٹ اور درخواست کی، اے اللہ، آپ مجھے مہلت دیجیے، یعنی آپ مجھے موت مت دیجیے، میرا کام ناقص رہ جائے گا، مجھے مہلت دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چل، تیری کیا طاقت ہے، ہم بھی آزماتے ہیں. مہلت ہے لیکن اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے، ایسا نہیں کہ ان لمیٹڈ، اس کی بھی ایک لمٹ ہے، ایک وقت تک تمہیں مہلت ہے. پھر اس نے ایسے اختیارات اپنائے کہ انسان کے رگوں میں جہاں خون دوڑتا ہے، اس نے یہ اللہ سے مطالبہ کر لیا کہ اس خون کے ساتھ مجھے بھی دوڑنے کی اجازت دی جائے. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان کے رگوں میں، خونوں میں بھی شیطان دوڑ سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب حقیقت میں وہ رگ کے اندر خون کے ساتھ مل کر دوڑنا مراد نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے انسان کے جسم کے اندر رہنے والی رگ کے اندر خون کا تعلق انسان سے ہے، اور اس خون کے اچھے ہونے سے انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے، اس خون کے خراب اور فاسد ہونے سے انسان کی صحت میں فساد اور بگاڑ آتا ہے، اسی طرح شیطان اس انسان کے اندر داخل ہو کر، یعنی وہ اپنے دھوکے میں انسان کو لا سکتا ہے. جیسے کہ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ شیطان مچھر کی سون کی طرح انجیکشن کے طور پر پیٹھ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور انسان کے دل کو غافل اور غفلت میں پاتا ہے تو اسے اپنا انجیکشن کے ذریعے سے پورا نشہ اتارتا ہے. اور اگر انسان کا دل غافل نہیں ہے، اللہ اللہ کے ورد سے اس کا دل بیدار ہے، آباد ہے، تو پھر انسان کو وہ کسی طرح اپنے قبضے میں نہیں کر سکتا ہے. انسان ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، ساری انسانیت کا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، پوری امت مسلمہ کو شیطان کے ہر طرح کے مکر و فریب سے بچائے. شیطان نظر نہیں آتا ہے، بہرحال مختصر کر رہا ہوں میں. ان شیطان کے علاوہ انسانوں میں یہودی، جیسے کہ گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں بات پیش کی گئی، نصارہ اور مشرکین کافرین، یہ سب انسان کے درجہ بدرجہ دشمن ہیں. ان سے کسی بھی طور پر، کسی بھی طرح سے، کسی بھی وقت میں، خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی، خیرخواہی، بھلائی تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ بات قرآن و حدیث کی روشنی میں اٹل ہے. الکفار لا اعتبار، کافروں کا کوئی اعتبار نہیں.
یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تک مانتے تھے، قرآن کو مانتے تھے، تورات کو مانتے تھے، وہ اس وقت کے کامل مومن اور مسلمان تھے، لیکن بعد میں چل کر جب پیغمبر کا انکار کر دیا تو وہ یہود بھی اب کفر کے دائرے میں آ گئے۔ نصارہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، انجیل کو مانتے تھے اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے تھے تو وہ برحق تھے، لیکن جب پیغمبر علیہ السلام کے آنے کے بعد آپ کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا، قرآن پاک کا انکار کر دیا، ایک اللہ کے ہونے کا انکار کر دیا، تو اب وہ نصارہ بھی اپنے مذہب سے نکل کر کفر کے دائرے میں حلقے میں آ گئے۔ مشرکین اور کافرین تو ہے ہی، مشرک اور کافر تو وہی ہے جو ایک اللہ کو نہ مانے یا مانتا ہے تو اس کے ساتھ کسی اور کو بھی مانے اور نبی برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہ کرے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے درجے پر شیطان کی اتباع نہ ہو، یہود و نصارہ کی پیروی نہ ہو، کافر و مشرک کے ساتھ کوئی تال میل، کوئی ان کے ساتھ قلبی لگاؤ نہ ہو۔ قلبی لگاؤ ایک ہوتا ہے، پڑوس ہے، تجارت کا عنوان ہے، جی اس موقع پر ملنا پڑتا ہے، جلنا پڑتا ہے، تال میل رکھنا پڑتا ہے، کبھی وہ پلائے کبھی یہ پلائے، یہ مطلب نہیں ہے، یہ تو ہر ایک سے کیا جا سکتا ہے۔ تعلق کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے قلبی تعلق، جس کو لوگ کہتے ہیں جگری دوست، یہ میرا جگری دوست ہے، گہرا دوست ہے۔ ہماری زبان میں اور بھی کچھ الفاظ اس کے لیے بولے جاتے ہیں، سمجھ لیں ہم۔ تو اس طریقے کا تعلق ان یہود و نصارہ، مشرکین و کافرین کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع بہ موقع فرمایا کہ انسان ان کی پیروی کرنے سے بچے، اور ایک کامن جملہ سینٹنس فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بھی جس قوم کی اتباع اور پیروی کرے گا، مشابہت اختیار کرے گا، وہ اسی قوم کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ جیسے ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صاحب آئے، آ کر پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ انہوں نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پر ان کو قیامت کی علامتوں کو نہیں بتلایا، اور قیامت کب آئے گی اس کا علم تو سوائے خدا کے کسی اور کو ہے نہیں۔ تو حضور نے ان سے یہ سوال کیا، بتاؤ بھائی قیامت آنے کے لیے تم سوال کر رہے ہو، تم نے کیا تیاری کی ہے؟ کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ہم سے پوچھتے تو کہتے وہ تو بہت دور ہے، ہمارے جانے سے پہلے، جانے کے بعد آئے گی، اس لیے تیاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول تیاری تو میرے پاس کسی درجے میں نہیں ہے، نہ اتنی نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کوئی اور عبادت ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت اور عشق کا تعلق رکھتا ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ تم تیاری اس طریقے سے کر چکے ہو کہ تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، تو قیامت کے دن تمہارا حامی مددگار خدا ہوگا، اور
تمہارا حشر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، آج ہم نے قوم کی اسلامی تہذیب سے ہٹ کر دوسری قوموں کی اس طریقے سے مشابہت اختیار کر رکھی ہے، الامان الحفیظ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں نے گزشتہ جمعہ 2 مثالیں آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں دی کہ ایک مثال تو یہ دی کہ شیطان کی پیروی نہ کریں اس طور پر کہ اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائیں نہ پئیں، نہ بھول کر نہ انجانے میں نہ جان بوجھ کر، چاہے وہ کھانے کی چیز چھوٹی سی چھوٹی کیوں نہ ہو، وہ کھانے اور پینے کی چیز مقدار میں کم سے کم کیوں نہ ہو، بلکہ سیدھے ہاتھ سے کھایا جائے، سیدھے ہاتھ سے پیا جائے۔ تو حضور نے اس کی وجہ بتائی کہ دائیں ہاتھ سے یعنی بائیں ہاتھ سے اس کو کھانا اور پینا شیطان کا کام ہے۔ پھر دوسری مثال ہم نے یہ حدیث کی روشنی میں دی کہ سلام کرنا زبان سے ہونا چاہیے، ہاتھ کے ہتھیلی کے ہاتھ کے اشارے سے یہود و نصارہ سلام کرتے ہیں۔ اور تیسری ایک مثال یہ ہے کہ آج خاص طور پر ہماری نوجوان نسل ان کے سروں کے بالوں کا جو طریقہ ہے نہایت اعلیٰ درجے میں افسوس کرنے کا ہے۔ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معصوم نوجوان دوست ان کے چہروں سروں کے اوپر کے جو بال ہیں بالکل اس طریقے سے ہیں جو اسلام کے خلاف، بالکل اس طریقے سے ہیں جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے برخلاف۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح ترین روایت ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا۔ باپ نے اپنے بچے کو لے کر حضور کی خدمت میں پہنچا تو حضور کی نظر اس بچے پر پڑتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ سر کے کچھ حصے میں بال ہیں، کچھ حصے میں بال نہیں۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا اور فرمایا کہ اگر سر پر بال رکھنا ہو تو پورے طور پر ایک لیول میں رکھو، یکساں طور پر رکھو، چاروں طرف ایک ہی سائز کا ہو، اور اگر نہیں رکھنا ہے تو پورے طور پر اس کو حلق کرو، منڈوا دو۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر رکھا ہے بیچ میں چھوڑ دیا، بیچ میں رکھا ہے ادھر ادھر اٹھا دیا۔ آج کل اور اس طریقے سے بال بنوانے کے لیے 10 20 50 100 روپے نہیں، 200 250 روپے لیے جاتے ہیں۔ ہمارے شہر کی بات کر رہا ہوں، ہمیں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہم جب اس پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ طریقہ آج کے دور میں مسلمانوں کا نہیں ہے، اسلام کا نہیں ہے، بلکہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد